کتے مضمون پطرس بخاری، آواز و پیشکش نوید اختر۔ علم الحیوانات کے پروفیسروں سے پوچھا، سلوتریوں سے دریافت کیا، خود سر کھپاتے رہے، لیکن کبھی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر کتوں کا فائدہ کیا ہے۔ گائے کو لیجئے دودھ دیتی ہے، بکری کو لیجئے دودھ دیتی ہے، اور مینگنیاں بھی۔ یہ کتے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے کتا وفادار جانور ہے۔ اب جناب، وفاداری اگر اسی کا نام ہے کہ شام کے 6 بجے سے جو بھونکنا شروع کیا تو بغیر دم لیے صبح کے 7 بجے تک بھونکتے ہی چلے گئے، تو ہم لنڈورے ہی بھلے۔ کل ہی کی بات ہے کہ رات کے کوئی 11 بجے ایک کتے کی طبیعت جو ذرا گدگدائی تو انہوں نے باہر سڑک پر آ کر ایک طرح کا مصرع دے دیا۔ ایک آدھ منٹ کے بعد سامنے کے بنگلے میں ایک کتے نے مطلع عرض کر دیا۔ اب جناب، ایک کونا مشق استاد کو جو غصہ آیا، ایک حلوائی کے چولہے میں سے باہر لپکے اور بھنا کے پوری غزل مکتا تک کہہ گئے۔ اس پر شمال مشرق کی طرف سے ایک قدر شناس کتے نے زوروں کی داد دی۔ اب تو حضرت وہ مشاعرہ گرم ہوا کہ کچھ نہ پوچھیے۔ کم بخت باز تو 2 غزلیں 6 غزلیں لکھ رہے تھے، کئی ایک نے تو فل بدی قصیدے کے قصیدے پڑھ ڈالے۔ وہ ہنگامہ گرم ہوا کہ ٹھنڈا ہونے میں نہ آتا تھا۔ ہم نے کھڑکی میں سے ہزاروں دفعہ آرڈر آرڈر پکارا، لیکن ایسے موقعوں پر کبھی پردھان کی بھی کوئی نہیں سنتا۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ میاں اگر تمہیں کوئی ایسا ہی ضروری مشاعرہ کرنا تھا تو دریا کے کنارے کھلی ہوا میں جا کر تب آزمائی کرتے۔ یہ گھروں کے درمیان آ کر سوتوں کو ستانا کون سی شرافت ہے؟ اور پھر ہم دیسی لوگوں کے کتے بھی کچھ عجیب بدتمیز واقع ہوئے ہیں۔ اکثر تو ان میں ایسے قوم پرست ہیں کہ پتلون کوٹ کو دیکھ کر بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک حد تک قابل تعریف بھی ہے، اس کا ذکر جانے ہی دیجیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، یعنی ہمیں بارہا ڈالیاں لے کر صاحب لوگوں کے بنگلوں پہ جانے کا اتفاق ہو۔ خدا کی قسم، ان کے کتوں میں وہ شائستگی دیکھی ہے کہ آش اش کرتے لوٹ آئے۔ جو ہی ہم بنگلے کے اندر داخل ہوئے، کتے نے برآمدے میں کھڑے کھڑے ایک ہلکی سی بخ کر دی اور پھر منہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ ہم آگے بڑھے، اس نے بھی 4 قدم آگے بڑھ کر ایک نازک اور پاکیزہ آواز میں ہلکی سی پھر بخ کر دی۔ چوکیداری کی چوکیداری، موسیقی کی موسیقی۔ ہمارے کتے ہیں، نہ راگ نہ سر نہ سر نہ پیر، تان پہ تان لگائے جاتے ہیں، بیتالے کہیں کے، نہ موقع دیکھتے ہیں نہ وقت پہچانتے ہیں، بس گلے بازی کیے جاتے ہیں۔ گھمنڈ اس بات پر ہے کہ تان سین اسی ملک میں پیدا ہوا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے تعلقات کتوں سے ذرا کشیدہ ہی رہے ہیں، لیکن ہم سے قسم لے لیجئے جو ایسے موقع پر ہم نے ستیہ گرہ سے منہ موڑا ہو۔ شاید آپ اس کو تعلی سمجھیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ آج تک کبھی کسی کتے پر ہاتھ اٹھ ہی نہ سکا۔ اکثر دوستوں نے صلاح دی کہ رات کے وقت لاٹھی چھڑی ہاتھ میں ضرور رکھنی چاہیے کہ دافع بلیات ہے، لیکن ہم کسی سے خواہ عداوت پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ کتے کے بھونکتے ہی ہماری شرافت ہم پر اس درجہ غلبہ پا جاتی ہے کہ آپ ہمیں اگر اس وقت دیکھیں تو آپ یہی سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہیں۔ شاید آپ اس وقت یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ ہمارا گلا خشک ہوا جاتا ہے۔ یہ البتہ ٹھیک ہے کہ ایسے موقعوں پر گانے کی کوشش کروں تو خرچ کے سروں کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا۔ اگر آپ نے بھی ہم جیسی طبیعت پائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر آپ کے ذہن سے بھی آیت الکرسی اتر جائے گی، اس کی جگہ پہ شاید آپ دعائے قنوت پڑھنے لگ جائیں۔ بعض اوقات ایسا اتفاق بھی ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے چھڑی گھماتے تھیٹر سے واپس آ رہے ہیں اور ناٹک کے کسی نہ کسی گیت کی طرز ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ گیت کے الفاظ یاد نہیں اور نو مشقی کا عالم بھی ہے، اس لیے سیٹی پر اتفاقی ہے کہ بے سرے بھی ہو گئے تو کوئی یہی سمجھے گا کہ انگریزی موسیقی ہے۔ اتنے میں ایک موڑ پر سے جو مڑے تو سامنے ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ ذرا تصور ملاحظہ کیجیے، آنکھوں نے اسے بھی کتا ہی دیکھا، ایک تو کتا اور بکری کی جسامت کا، گویا بہت ہی کتا۔ بس پھر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ چھڑی کی گردش دھیمی ہوتے ہوتے ایک نہایت ہی نامعقول زاویے پر ہوا میں کہیں ٹھہر گئی۔ سیٹی کی موسیقی بھی تھر تھرا کر خاموش ہو گئی، لیکن کیا مجال جو ہماری تھوتنے کی مخروطی شکل میں ذرا بھی فرق آیا ہو۔ گویا ایک بے آواز لے ابھی تک نکل رہی تھی۔ طب کا مسئلہ ہے کہ ایسے موقعوں پر سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، پھر سوکھ جاتا ہے۔ چونکہ ہم طبعاً محتاط ہیں، اس لیے کتے کے کاٹنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو نہیں کاٹا۔ اگر ایسا سانحہ کبھی پیش آیا ہوتا تو اس سرگزشت کی بجائے آج ہمارا مرثیہ چھپ رہا ہوتا، تاریخی مصرع دعائیہ ہوتا کہ اس کتے کی مٹی سے بھی کتا گھاس پیدا ہو۔ لیکن کہوں کس سے میں، کیا سگیرہ بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ جب تک اس دنیا میں کتے موجود ہیں اور بھونکنے پر مصر ہیں، سمجھ لیجئے ہم قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں۔ اور پھر ان کتوں کے بھونکنے کے اصول بھی تو کچھ نرالے ہیں۔ ایک تو متعدی مرض ہے
اور پھر بچوں بوڑھوں سبھی کو لاحق ہے۔